بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان میں اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور جس میں ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ سے تنازعات میں اور پولرائزیشن کا شکار سیاست میں ایک نئی کشمکش کا اور نئی بحث کا اس سے آغاز ہو گیا ہے۔ یہ آرٹیکل 6 کے اطلاق سے ہے کہ یعنی اگر اس اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس میں آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، اور آرٹیکل 6 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو لپیٹتے ہیں، آئین کو منسوخ کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آئین شکنی کی زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا باقی عمر قید وغیرہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کی سخت قسم کی جو تادیبی کارروائی کا پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہاں بیان کرتا ہے۔ تو اس اضافی نوٹ کے بعد حکومت کے تو جیسے بھاگ جاگ گئے ہیں اور ان کی خواہشات کی تکمیل ہو گئی ہے، اور انہوں نے بہت تیزی میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ایک کمیٹی قائم کر دی ہے کہ جو اب اس بات کا جائزہ لے گی کہ صدر مملکت عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 کا یعنی وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اب اس کا جائزہ لے گی اور اس کا طریقہ کار طے کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان نے ایک بھرے جلسے میں یہ کہا ہے کہ مجھ پر آرٹیکل 6 لگاؤ تاکہ میں وہ راز کھول دوں جو اس حوالے سے میرے پاس جو میں بیان نہیں کر سکا۔ اسی طرح سابق وزیر فواد چودھری نے کہا تھا کہ اگر اس طرح آرٹیکل 6 کا اطلاق لوگوں پر ہونے لگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو رسیاں ہیں وہ کم پڑ جائیں گی اور گلے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی ہر دوسرے تیسرے آدمی کو آئین شکنی یا آئین کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اگر پھانسی دینے کا رواج چل پڑا تو پھر شاید کوئی بھی شعبہ اس میں باقی نہ بچے۔ تو یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور میڈیا میں بھی یہ بحث ہے کہ کیا اب جو سابق حکمران ہیں جن میں موجودہ صدر مملکت جو افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، کیا وہ سب غداروں کے فہرست میں شامل ہو گئے ہیں؟ تو جہاں تک اس صورتحال کا تعلق ہے تو پاکستان کی سیاست کے بڑے عجیب اور نرالے رنگ رہے ہیں۔ یہاں ہر دور میں غداری کی ایک فیکٹری کام کرتی رہی ہے، جسے قومی مفاد کے خلاف حساس معاملات میں مداخلت یا قومی اداروں کے خلاف بولنے کی بنیاد پر یا جس فیکٹری میں لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا ہے، کوئی بھی نام آپ خام مال کے طور پر وہاں ڈال دیں تو اس میں سے پھر ایک اچھا بھلا ایک غدار کا پوسچر برآمد ہوتا ہے، اور پھر آپ اسے کچھ عرصہ تک معتوب سمجھتے ہیں۔ پھر وہی وقت بدلتا ہے، ضرورتیں بدلتی ہیں، نظریہ ضرورت بدلتا ہے، بین الاقوامی دباؤ آتا ہے، یا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے اس بات پر مجبور کرتی ہیں، تو پھر وہی جو غدار ہوتا ہے آج کا کل کا، اس کو دوبارہ پھر ایک نئی لانڈری میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اس لانڈری سے دھل دھلا کر پھر دوبارہ وفاداروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، وفاداروں کی صف میں شامل ہو جاتا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا، سیاسی تاریخ کا ایک عجیب کھیل ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ مدتیں گزر گئیں لیکن پاکستان میں فیصلہ ساز قوتوں کا یہ مائنڈ سیٹ آج تک تبدیل نہیں ہوا، اور اس روش میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یعنی ضرورت کے تحت غدار بنانے کا، پھر اسی ایک بدلی ہوئی ضرورت اور بدلی ہوئی صورتحال میں اسی کردار کو وفادار بنانے کا۔ یعنی یہ جو قاسم سوری آج غداری کے الزام کی زد میں ہیں، بیتے ہوئے کل یہ وفادار تھے، اور اسٹیٹ کے وفادار تھے، ریاست کے وفادار تھے، ریاستی اداروں کے وفادار تھے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ چند دن پہلے ایم کیو ایم کے ایک لیڈر اور سابق وزیر بابر غوری اچانک امریکہ سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، جناح انٹرنیشنل پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور چند دن وہ گرفتار رہے، اور اس کے بعد انہیں بتا دیا گیا
کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں کوئی زیادہ ثبوت نہیں ملے اور وہ رہا ہو کر واپس چلے گئے، اور یوں اب وہ اس لانڈری سے بابر غوری دھل گئے ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ دھلتے رہے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت۔ بابر غوری پہ منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، پورٹ قاسم میں بدعنوانیوں کے اور ناجائز تقرریوں کے، اور نہ جانے کون کون سے الزامات تھے، الطاف حسین کی تقریروں پر تالیاں بجانے اور سر دھننے کے الزامات تھے۔ لیکن جب وقت بدلا تو اب وہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں رہی، کوئی جان نہیں رہی، اور بابر غوری ایک بار پھر غدار سے وفادار بن گئے، اور جو کل کے وفادار تھے قاسم سوری، وقت اور حالات نے انہیں غدار بنا دیا۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز سی پاکستان کی سیاست کی ایک صورتحال ہے کہ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کے ساتھ ساتھ کردار بدلتے رہتے ہیں۔ آج قاسم سوری اور بابر غوری کے درمیان شکیل بدایونی کے اس مصرعے کی صورت میں ایک تبادلہ ہو رہا ہوگا خیالات کا کہ وہی کارواں، وہی زندگی، وہی منزلیں، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ تو یعنی یہ کہ کل جس مقام پر ایک شخصیت تھی آج اس مقام پر دوسری ہے، اور دونوں کے مقام اور مدار جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، اور اب پاکستان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑے گا۔ یہ پرانے طور طریقے، یہ پرانے الزامات، یہ پرانے روش جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ جو اشہاب زمانہ ہے وہ اس قوم کو رونتا ہوا آگے گزر جائے گا، اور یہ قوم ہمیشہ کی طرح ہاتھ ملتی ہوئی رہ جائے گی۔ پاکستان میں آرٹیکل 6 کا جو نفاذ ہے وہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اطلاق ہوتا ہے کہ یعنی جس شخص کو پھانسی کے پھندے تک واقعی لے جایا جاتا ہے، وہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس نے بڑے خواب دیکھنے کا جرم کیا ہو، اور بڑے خواب دیکھنا چھوٹی قوموں کے لیے، مفلوق الحال قوموں کے لیے، کمزور قوموں کے لیے، جن کے لیے اسکرپٹ میں ایک کمزور سا ڈھیلا ڈھالا سا کردار لکھ دیا گیا ہے، اور جن کے ہاتھ میں کھرچ کے ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے ایک کمزوری کی، ناتوانی کی اور کشکول کی، وہ قومیں اگر بڑے خواب دیکھنے لگیں تو یہ ان کا جرم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک سابق قوم پرست وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ خواب دیکھا تھا، تو بالآخر آرٹیکل 6 نہ صحیح لیکن اس سے ملتی جلتی ایک سزا نے انہیں تختہ دار پر جھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو اسی طرح پاکستان میں عمران خان پاکستان کے قد سے، پاکستان کے جغرافیے سے، پاکستان کی آبادی سے، اور پاکستان کے اس وقت تک دستیاب جو پوٹینشل ہے اس سے بڑا خواب دیکھنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دیوالیہ ہوتے ہوئے ملک کو ایک ریلیونٹ بنانے کی ایک کوشش کی دنیا میں، بدلتی ہوئی دنیا میں، اور انہوں نے اسے بڑے ملکوں کے ساتھ کھڑا کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ آپ کے جیب میں دھیلا نہیں تھا، اور آپ میلا میلا کرتے ہوئے بڑے ملکوں کے ساتھ نظر آنے لگے، آپ بڑے عالمی لیڈروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے۔ تو یہ اس طرح کے چھوٹے ملکوں کو بڑے خواب بھاری پڑتے ہیں۔ اس کا تجربہ ہم کر چکے ہیں بھٹو کی صورت میں، اور پھر ان کے انجام کی صورت میں۔ تو اس لحاظ سے بڑے خواب کا یہ بہرحال یہی انجام ہونا چاہیے، یعنی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، رسی بننی چاہیے، اس کا جسم جو ہے وہ بے روح ہو کر کچھ دیر کے لیے جھولتا رہے، تو شاید ہماری جو انا ہے اس کی تسکین ہوتی ہے اس سے۔ تو چھوٹے خواب دیکھنے والے ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور انہیں زمانے کے کسی آفت کا، زمانے کے کسی خطرے کا انہیں کوئی سامنا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں تو آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ چھوٹے خواب یہ ہوتے ہیں کہ اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے صاحبزادوں کے لیے، اپنی صاحبزادیوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آپ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ لیں، کسی اچھی تگڑی وزارت کا خواب دیکھ لیں، تو یہ ایک ایسا بے ضرر خواب ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی چین بجبین نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک بڑا خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ایک بڑے رول کے تمنائی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آرٹیکل 6 جو کہ سب سے زیادہ مستحق آپ ہی قرار پاتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی
اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔